وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأولاده وإترته وأهله وأزواجه وبناته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. سامعین گرامی کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ چند نشستوں سے امانت کے متعلق کچھ باتیں گوشگزار کر رہا ہوں. خطبہ میں جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کی وسعت، اس آیت کا شان نزول اور اس شان نزول کے تحت پیش آمدہ واقعات اور امانت کی کئی قسمیں ذکر کر چکا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ رب العزت
ایک ایک فرد کو یہ حکم دے رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ تم امانتوں کو ان کے اہلوں کے سپرد کرو۔ اب امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، محتمم کے پاس مدرسہ امانت ہے، متولی کے پاس مسجد امانت ہے، بادشاہ فرمانروا اور حکمران کے پاس اقتدار، عہدہ اور منصب امانت ہے، عہدیدار اور افسر اور حکام کے پاس وہ کرسی اقتدار امانت ہے، مالدار کے پاس دولت امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، شاگرد استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ایک ایک انسان کے پاس اس کی جان، اس کا جسم اور اس کے جسم کے اعضاء امانت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، وہ تنہا اس کا مالک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جسم پر، اس جان پر، ان اعضاء پر، ان عہدوں اور منصب پر، اس اولاد اور اس مال پر، ان شاگردوں پر انسان جو ہے وہ تنہا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ امانت ہے اللہ کی۔ انسان محض متولی ہے، انسان محض نگران ہے، انسان محض محافظ ہے، انسان محض امین ہے، اور سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جان امانت ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ مال امانت ہے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اولاد امانت ہے، اس پر کچھ باتیں گوش گزار کر چکا، کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ میں نے یہ عرض کیا یہ اولاد امانت ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نکاح کرنے والے جوڑے کو اولاد میسر ہو جائے۔ کچھ کو میسر ہے، کچھ کو میسر نہیں ہے۔ جن کے ہاں دینا، عطا کرنا اللہ کی مشیت جن کو شامل حال ہے دینے کے ساتھ، ان کے ہاں اولاد ہے، اور جہاں پر اللہ کی مشیت شامل حال نہیں ہے دینے پر، وہاں پر دنیا کی طاقتوں نے زور لگا کر دیکھ لیا، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے زور لگا کر دیکھ لیا، دنیا کے پیروں اور عاملوں نے زور لگا کر دیکھ لیا، دنیا کے دینے والوں نے زور لگا کر دیکھ لیا، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں آ کر کبھی کھڑے نہیں ہو سکے اور اللہ کی مشیت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ اعلان کرتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اعلان کر رہا ہے اللہ، میں رازق، میں خالق، میں پیدا کرنے والا، میں دینے والا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بے اولاد۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں باز کر دیتا ہوں۔ باز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے،
کہتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے اس جوڑے میں کوئی مسئلہ کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتی، مانگتے ہیں نہیں ہوتی، کوئی آستانہ چھوڑتے نہیں ہے پھر بھی نہیں ہوتی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو میں نے بے اولاد رکھا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ جب دے دیتا ہے تو دینے کے بعد یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لے، جب چاہتا ہے لے لیتا، چھوٹے بڑے، جوان، تندرست، صحت مند، بیمار، جس کا جو وقت مقرر کیا ہے سب کو لے لیتا۔ ایک واقعہ عرض کیا تھا حضرت ام سلیم کا، ان کے بچے کا، وہ دوبارہ عرض نہیں کروں گا، بس خلاصتاً یہ باتیں ذکر کی۔ اب ہم آگے چلیں تو ہم نے گزشتہ جمعے یہ پڑھا، یہ سنا، یہ سنایا کہ اولاد امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں بیٹے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں بیٹیاں دی ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، یہ اولاد امانت ہے، اور اس بارے امانت کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس بارے امانت کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، میری اولاد ہو، میں اس کی اچھی تربیت کروں، اس کی اچھی تربیت کروں، میں اس کی علمی تربیت کروں کہ جو اس کے دینی احکامات ہیں جن کا سیکھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، میں اس کو ایسے راستے ہموار کر کے دوں کہ وہ اپنی علمی شرعی ضرورت کو پورا کر سکے اور سیکھ سکے۔ میں اس کی عملی تربیت کروں، میں اسے سکھاؤں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر میں جو کرنے کے لیے آیا ہوں اس کا جا کر حساب دوں گا، اس لیے مجھ سے مطالبہ یہ ہے، احکام شریعت مجھے سکھاتے یہ ہیں، سمجھاتے یہ ہیں، بتاتے یہ ہیں کہ میں ان پر عمل کروں اور ان سے بچ جاؤں۔ میں اپنی اولاد کی عملی تربیت کس نہج میں کروں؟ میں اپنے اولاد کی اخلاقی تربیت کروں، میں اپنی اولاد کی معاشرتی تربیت کروں، میں اپنی اولاد کی معاشی تربیت کروں کہ میرے بچے جب کسی سے ملے ان کے اخلاق عمدہ ہوں، ان کی تربیت یہ سکھائے کہ یہ باپ سے سیکھ کر آیا ہے، باپ نے اس کے لیے ایسے سامان اور ایسے اسباب میسر کیے تھے کہ اس نے وہاں پر جا کر علم کو سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، آج یہ اس کو ملنا آ رہا ہے، آج اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، آج اس کو ڈنگ سے کسی میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ علمی تربیت، یہ عملی تربیت، یہ اخلاقی تربیت، یہ معاشی تربیت کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، معاشی تربیت کہ بھئی کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ سارے کے سارے جب تک اسلامی نہج پر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنے بیٹے کو بزنس کی ڈگری لینے کے لیے یورپ بھیج دیں، ہم اپنے بیٹے کو بزنس کی ڈگری لینے کے لیے امریکہ بھیج دیں، دنیا کے کسی غیر مسلم کنٹری میں بھیج دیں، وہاں پہ جو وہ بزنس پڑھ کے آئے گا وہ بی کام کر لے، وہ ایم بی اے کر لے، وہ بی بی اے کر لے، وہ اس کی ماسٹرز ڈگری، پی ایچ ڈی ڈگری تک حاصل کر کے جب واپس آتا ہے تو اس کو کیا معلوم ہے کہ اسلامی اصول و احکام کیا ہے بزنس کے؟
وہ آ کے ہمیں کہے گا تم سودی کاروبار کرو، وہ آ کے ہمیں سکھائے گا تم انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرو، وہ آ کے ہمیں کبھی چینل کے نام سے، کبھی چینل کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے، کبھی انشورنس کے نام سے، کبھی سود کے نام سے، کبھی پرافٹ کے نام سے، کبھی پی ایل ایس کے نام سے، مختلف طرح کے جان سے دے گا۔ یہاں رہنے والوں کو بھی وہ خراب کرے گا، یہاں رہنے والوں کو بھی، اس لیے کہ تربیت اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، تربیت اور صحبت کا، اور جب وہ سیکھے گا کیمرے سے، جب وہ پڑھے گا آکسفورڈ میں، تو آ کے تمہیں قرآن کھول کر بیع کے احکام تو نہیں سکھائے گا، وہ تو جو سود، وہ جو رتبہ یابس سیکھ کر آیا تھا وہی آ کے تمہیں سمجھائے گا، وہی آ کے تمہیں بتائے گا۔ اس لیے جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں کریں گے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ میں اپنے بچے کو یہ سمجھاؤں، بیٹا یہ سود کا روپیہ ہے، بیٹا یہ سود کا روپیہ ہے، اس کو کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کو گھر میں لگانا یہ حرام ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ باری یہ ہے کہ سود کا مال اپنے اندر اتار لیا ہے۔ اور بیٹا مجھے سکھا رہا ہو، بیٹا ابا جی یہ حلال کا 100 روپیہ ہے اور یہ حرام کا 100 روپیہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے ان میں فرق کر کے دکھاؤ۔ مرنے کا مقام نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر کا مال کھایا، مسلمان کے ہاتھ جوان ہوا، بڑا بڑا، اور پڑھنے کے لیے یورپ چلا گیا اور کافروں سے کافرانہ نظریہ اور سوچ لے کر آیا، اور آگے ایک مسلمان کا نظریہ اور سوچ خراب کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے چند روپے کی لالچ میں اور چند ٹکوں کی لالچ میں اپنی اولاد کو تربیت سے غافل کر دیا، اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے، اولاد کو تربیت سے محروم کر دیا، وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جواب دہ ہوں۔ آج ہمارے یہاں والدین ایسے، اولاد پہ راہ روی پہ چل رہی ہے، کوئی فکر نہیں، اولاد جو ہے وہ جوا کھیل رہی ہے، کوئی فکر نہیں، اولاد چوریاں ڈاکے مار رہی ہے، کوئی فکر نہیں، اولاد سودی کاروبار کر رہی ہے، کوئی فکر نہیں، اولاد جو ہے وہ عشق مچکا کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، اولاد جو ہے رقص و سرور، گانے اور ناچ کی محفلوں میں گھوم رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اولاد جو ہے نامحرموں سے دوستی لگا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹی جوان ہے، نامحرم کے سامنے کالج میں، یونیورسٹی میں، سکول میں، کاروباری مراکز میں جا کے بے برہنہ بیٹھی ہوئی ہے، گپے لگا رہی ہے، باپ گھر میں مست ہے، بیٹی وہاں پہ مست ہے، کوئی پرواہ نہیں، بلکہ والدین کے سر پہ جو تک نہیں دی اور فخر سے بلاتے میری بیٹی نے MBA کیا ہوا، اور میری بیٹی پینٹ شرٹ پہن کے ایک نئے مرد کے سامنے جا کے بیٹھتی ہے، اس سے گپے لگاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ 3 تکیا نس ہوتا ہے۔ کہاں جاتی ہے غیرت؟ جب اولاد گھر سے نکلتی ہے تو اولاد کے حلیے کو دیکھ کر باپ کی غیرت کا علم ہوتا ہے۔ باپ کی غیرت کا اندازہ اس کے اولاد کے گھر سے نکلتے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اللہ کہتا ہے یہ اولاد امانت ہے، یہ میں نے بطور نعمت تمہیں دی، بطور نعمت تمہیں دی ہے۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو، اے ایمان والوں بچاؤ اپنی اولاد کو، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے اہل خانہ کو،
اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے بچاؤ. تو جب میں احکام شریعہ سے اپنی اولاد کو پیرا کر کے آزادی دے کر باہر بھیجوں گا، اور میری اولاد صبح سے لے کے شام تک احکام شریعہ کا جنازہ نکالتی رہے گی، تو کیا میں اپنی اولاد کو آگ سے بچا رہا ہوں یا آگ میں ٹکیل رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، تم میں سے ہر ایک امیر ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت اور رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کیسے کی؟ استاد سے پوچھا جائے گا بتا شاگرد کی تربیت کیسے کی؟ مالک سے پوچھا جائے گا بتا اپنے ملازم کی تربیت کیسے کی؟ محتمم سے پوچھا جائے گا بتا یہ جو طالب علم تمہارے پاس بطور امانت آئے تھے کیسے تربیت کی؟ ہر ایک سے سوال ہو. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت دنیا کے لالچ اور ہوس میں نہ کی ہو، بلکہ دنیا کے لالچ اور ہوس میں اپنی اولاد کو تباہ کر دیا ہوگا، تو قیامت کے دن ہم پر یہ ذمہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلامی اصولوں اور نہج کے مطابق کی ہوگی، تو یہ اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے سرمایہ نہیں بنے گی، بلکہ دنیا ہی سے ہمارے لیے سرمایہ بن کر اور ہمارے لیے کار خیر اور کار ثواب بن کر کرتی رہے گی. نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر دیکھ لیجیے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے نامہ اعمال کو بند کر دیا. نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکات نہیں دے سکتا، نفلی صدقات اور خیرات ہے، سارا نامہ اعمال بند الا من ثلاث. تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع دیتی. صدقۃ جاریہ، اس نے کچھ صدقہ جاریہ کیا، کہیں مدرسہ بن رہا تھا اس نے اس میں حصہ ڈال دیا، مسجد بن رہی تھی حصہ ڈال دیا، رفاع عامہ کا کام ہو رہا تھا حصہ ڈال دیا، کہیں نہر کھد رہی تھی حصہ ڈال دیا، کہیں نلکا لگ رہا تھا حصہ ڈال دیا، کہیں پر مسافر خانہ تعمیر ہو رہا تھا حصہ ڈال دیا. صدقۃ جاریہ، ایسا کام کیا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہا، تو یہ اس کے لیے ثواب ہے. پھر راستے میں جانے والے پانی پیتے رہے، راستے میں جانے والے کمرہ بنا ہوا ہے وہاں پر جا کے رک گئے، دھوپ بڑی تیز ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، شدت کی ہے، تھوڑی دیر یہاں پہ آرام کرتا ہوں پھر چلا جاؤں گا. صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس علم سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، ایسا علم چھوڑ گیا جانے والا جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے. او ولد صالح یدعو له، اس نے اولاد کی اچھی تربیت. او ولد صالح، نیک اولاد. اور اولاد نیک کب ہوگی؟ جب ماں باپ اس کی اچھی. یہاں کیا ہوتا ہے آپ کو خبریں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں محلے میں باپ نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو مار کے گھر سے نکال دیا. آپ کو خبریں سننے کو مل رہی ہے کہ بیٹے کی شادی کی، آج ماں باپ اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھا رہے ہیں، ماں باپ کا حال پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج ماں باپ فلاں جگہ پہ ذلیل ہو رہے، ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں اور آج عیش کر رہی ہے. یہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، اور آج جب دیکھتی ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، جب خدمت کا موقع آیا اٹھا کے وہاں پہ اولڈ ہاؤس میں لا کے بیٹھ دیا. وہاں پہ ماں باپ کی دیکھ بھال، ماں باپ کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ ہمیں اللہ کا قرآن سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی
ان ساری چیزوں سے اغیار کے نقش قدم پر چل کر باغی ہو گئے، اور اغیار نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم اولڈ ہاؤس بنا کر تمہارے ماں باپ کی یہاں پہ خدمت کریں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کافر کر رہے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا بھائی ایک ماں باپ ہے، گھر میں رکھ کے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، خدمت کرو، جنت کما لو۔ ہم نے ایک کی نہیں کی، انہوں نے ساری دنیا کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ لے جا کر خدمت شروع کر دی۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھایا آپ لوگوں نے؟ اولاد مسجد میں جائے گی، نماز پڑھے گی تو دعا کرے گی۔ نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، پھر بھی دعا ہے، پھر بھی دعا ہے۔ کیا کہتی ہے آخر میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ دعا قبول کر۔ کیا دعا؟ ربنا اغفر لی، میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت اچھی ہو تو نماز پڑھ رہی ہے تب بھی دعا ہے، دعا کر رہی ہے تب بھی دعا ہے، صدقہ جاریہ کر رہی ہے تب بھی دعا ہے، کسی کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ کر رہی ہے تب بھی دعا ہے۔ تب بھی لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کی تربیت کے اثرات ہیں کہ آج یہ لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کر رہا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا بیٹا ہے، وہ خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی تربیت ایسی کر گیا کہ آج لوگ اس کے کام کو سلام نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی دعائیہ جملہ ہے، یہ اس کی اچھی تربیت کا پھل ہے۔ یوں دعا کر رہے لوگ۔ جان بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، اور چوتھی چیز ہے علم بھی امانت ہے۔ علم بھی امانت ہے۔ علم کے امانت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ نبوی وراثت ہے۔ یہ علم جو ہے نبوی وراثت بھی ہے، امانت بھی ہے اور وراثت بھی ہے۔ جس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے علم کی دولت سے نواز دے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی مقدس امانت ہے، یہ انتہائی مقدس امانت ہے۔ آج سے پہلے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر اور پاکیزہ اذہان پر اس مقدس امانت کو اتارا، اور جس نے اس مقدس امانت کو اٹھایا، حاملین علم، اللہ نے دنیا کا مقتدا بنا دیا، دنیا کا پیشوا بنا دیا، نبی بنا دیا، اللہ نے مرشد بنا دیا، اللہ نے مسلح بنا دیا۔ اللہ نے یہ علم جس کو عطا کیا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، برابر ہے جیسے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ تو اس بارے امانت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ جس کو یہ دولت دے دے، اللہ جس کو یہ علم کی نعمت دے دے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سیکھ کر اخلاص نیت سے، سب سے پہلے اس کو سیکھے اخلاص نیت سے، پھر اس پر عمل کرے، عمل کے بعد
اس علم کو پہنچانے کی نیت کرو. اور جو اہم ترین بات ہے، دنیاوی مال و دولت کو کمانے کی خاطر اس علم کو فروخت نہ کرے. دنیاوی دولت کو، دنیاوی مال کو کمانے کی خاطر اس علمی وقار کو فروخت نہ کرے، بلکہ حق جو مسائل ہے ڈٹ کے بیان کرے. اس لیے کہ حق کو بیان کرنا یہ انتشار نہیں ہوتا ہے. حق کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ انتشار اور فساد ہوتی ہے. حق کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ انتشار اور فساد ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن مسجد کی الماریوں میں پڑا ہے، آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. یہ کتابیں برحق ہے، یہ کتابیں برحق ہے. اس میں لکھا ہے سود ہے، اس میں لکھا ہے سود ہے حرام ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. یہ برحق ہے کہ نہیں؟ یہ بات برحق ہے کہ نہیں؟ برحق ہے. اس کے مقابل کیا ہے؟ سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. سود کے بغیر ہماری تجارت ہو. یہ کیا ہے؟ حقیقت کے برعکس. یہ قرآن کی بات حقیقت ہے اور یہ بات جو ہے وہ حقیقت کے برعکس ہے. اب ان دونوں میں ایک غلط ہے، ان دونوں میں ایک غلط ہے اور ایک درست ہے. مسلمان کہے گا جو قرآن کا ماننے والا ہے وہ کہے گا جو قرآن کہتا ہے وہ درست ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے، جو اس پورے چکرویوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ سود ہی ایسا نظام ہے جو نجات دہندہ ہے. سود ہی ایسا نظام ہے جو نجات دہندہ ہے. اب ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت کے برعکس ہے. وہاں پہ تیسرا کھڑا اسکالر. کون سا اسکالر؟ جو انہیں چھوڑ کر اسکالروں میں پڑھ کے وہاں پہ پہنچا، جو سیاہ سات بن گئے. سیاہ سات، سیاہ کالا اور سات سچا. سچا کالا، سچا کالا وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مولوی بھی سچ ہے، ہم بھی سچ ہے. مولوی بھی صحیح بات کرتا ہے، ہم بھی صحیح بات کرتے ہیں. مولوی قرآن سناتا ہے، ہم ملک کا نظام سناتے ہیں. اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ یقیناً غلط ہے. یہ یقیناً غلط ہے کہ جو قرآن کو بھی سچ کہہ رہا ہے اور قرآن کے مخالف کو بھی. اور اس کی عام فام مثال ہے. اب ذرا سمجھیے، اس سے آگے چلیے. یہ تو سود کی مثال تھی، جہاں پر ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. مولوی کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، پیغمبر کی حرمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتا ہے سفیر کے لوگ نکال نہیں سکتے. سفیر کو نکال ہے کیا ہوگا؟ عالمی پابندیاں لگ گئی. تو اپنی جگہ پہ صحیح، ہم اپنی جگہ پہ صحیح. تو اس کے غلط ہونے میں کوئی شک ہے؟ غلط ہونے میں کوئی شک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی پاسدانی ایمان کا پہلا حق ہے. پہلا حق ہے. اگر کوئی یہ حق ادا نہیں کرتا، گریبان میں چاند کر دیکھ لے کہ اس کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں سلامت. اس طرح کے ہزاروں گندے جسم نبی کی ناموس پہ قربان ہو جائے، سارا پاکستان تباہ و برباد ہو جائے، نبی کی ناموس پہ کٹ جائے، مر جائے، یہ زمین صفا ہستی سے مٹ جائے، لیکن نبی کی ناموس پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی.
اور جو کہتا ہے مولوی بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ خود صحیح، وہ سیاست تک. دان کا معنی کوزہ برتن، اگال دان تھوک پھینکنے والا. ساری سیاہی جمع کر کے اس کے اوپر سچ کا لیبل لگا کر جس برتن میں ڈال دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے. کیا ہے کہ اس علم کو دنیا کمانے کی خاطر، اس علمی وقار کو دنیا کمانے کی خاطر تباہ نہ کیا جائے، بیچا نہ جائے، فروخت نہ کیا جائے، حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے. کسی حکمران اور سرمایہ دار کے لیے مسائل میں تحریف نہ کی. اس علم کا حق کیا ہے؟ کسی حکمران اور سرمایہ دار کے لیے مسئلے میں تحریف نہ کی جائے، مسئلے کے لیے رد و بدل نہ کیا جائے. محتمین کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، مولوی کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، سیاستدان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، عام دنیا دار کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پیسہ دے اس کے لیے شتیر بچھا دیا جائے اور جو پیسہ نہ دے اس کے لیے شتیر کھڑا کر دے. کیا حق کیا ہے؟ وہ ایک روایت مشہور ہے، ذلت العالم ذلت العالم. جب ایک عالم لغزش کھاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو پورا جہان گمراہی میں اور پھسلن میں آگے چل رہا ہے. حضرت زیاد بن حدید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے پاس بلایا اور بلا کر کہا، قال مجھے کہا، هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ اے زیاد کیا تو جانتا ہے کہ اسلام کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے گا؟ حضرت عمر نے حضرت زیاد بن حدید سے بلا کر پوچھا کہ بتا اسلام کو کیسے تباہ کیا جائے گا؟ تو حضرت زیاد کہتے ہیں، قال قلت لا، مجھے علم نہیں ہے کہ اسلام کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، ذلت العالم، پھسلنا عالم کا، گناہ کرنا عالم کا، لغزش کرنا عالم کا، راہ راست سے ہٹ جانا عالم کا، اپنے ساتھ کئی لوگوں کی گمراہی اور تباہی کا سبب بن. وجدال المنافق فی الکتاب، اللہ کے قرآن سے منافقوں کا لڑنا اور جھگڑنا. وجدال المنافق فی الکتاب، اللہ کے قرآن سے منافقوں کا لڑنا. اور صاحب بتا رہے بھئی یہ مانے، وہاں پہ بیٹھا سوشل میڈیا پہ بک بک کر رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ مانے. جدال المنافق وہاں پہ کیمرے سے پڑھ کے آیا ہے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، عربی گرامر کو جانتا نہیں، عربی الف بے آتی نہیں، قرآن کی زبان سے واقف نہیں، اس کی زبان کا حامل نہیں ہے، اور وہاں بیٹھے قرآن کا معنی ہمیں سمجھا رہا ہے. جدال المنافق فی الکتاب، منافقوں کا اللہ کے قرآن کے اندر جھگڑنا. وحکم الائمۃ المضلین، گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا، گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا. اور اس علم کا ایک حق یہ ہے کہ اس علم کو فروخت نہ کیا جائے. اس علم کا ایک حق کیا ہے؟ علم کو فروخت نہ کیا جائے. من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس نے کسی ایسے علم کو سیکھا اور جس کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا تھا، لا يتعلمه الا ليطلب عرضا من الدنيا، اس نے اس علم کو دنیا کمانے کے لیے سیکھا، اس نے اس علم کو دنیا کمانے کے لیے سیکھا. لم یجد عرف الدنیا یوم القیامہ ای ریحا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکے. جنت کی خوشبو 500 میل تک پھیلی ہوئی ہے. اور یہ ایسا ظالم ہے جس نے اللہ کے دین کو دنیا کمانے کے لیے سیکھا اور اللہ کے دین کی دنیا کمانے کے لیے تشریحات کرتا رہا، دنیا کے اللہ کے دین کو
دنیا کے احکام کے مطابق فٹ کرتا رہا تو یہ جنت کی خوشبو بھی دور جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی سونگ ہے۔ ذرا غور کیجیے ان اہل علم پر، ذرا غور کیجیے ان دانشوروں پر، ذرا غور کیجیے ان عقل مندوں پر، ذرا غور کیجیے امت کے ان سمجھدار لوگوں پر۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جن صاحبان علم نے اس علم دین کو قبول کیا تھا، جس صاحبان علم نے، جس صاحبان فہم نے، جن دانشوروں نے اس علم کی میراث کو قبول کیا تھا، انہوں نے اس علم کی میراث کو توشہ آخرت سمجھا تھا، قیمتی متاع سمجھا تھا، سرمایہ سمجھا تھا، خزانہ سمجھا تھا، اور وہ لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جذبات قربان کر دیے، انہوں نے اپنے احساسات قربان کر دیے، جان قربان کر دی، زندگیاں لٹا ڈالی، مال و دولت، سرمایہ، متاع قربان کر ڈالا، اولاد کو قربان کر ڈالا، لیکن اس علم کے خلاف کسی کو ایک آنچ کے برابر بھی آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے علماء حق، یہ وہ لوگ تھے علماء حق جو نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک علم کی صحیح میراث کے لیے جانیں دے رہے، اولاد دے رہے، مال دے رہے، عزت دے رہے، آبرو دے رہے، سب کچھ دینے کے باوجود اس اسلام پر، اس علم پر ایک ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دے۔ اسلام کی عزت کو، اسلام کی آن کو، شان کو، شوکت کو، ناموس کو برقرار رکھے ہوئے، اور دوسری طرف علماء سو کا طبقہ ہے، دوسری طرف علماء سو کا طبقہ ہے جو اس علم کو، اس اسلام کو دنیا کے مال و دولت کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اسلام کی آن رہنے نہیں دی، اسلام کی شان رہنے نہیں دی، اسلام کی عزت رہنے نہیں دی، اسلام کی ناموس باقی رہنے نہیں دی، اپنی من گڑت تشریحات اور حکمرانوں کے لیے قرآن و سنت کا معنی بدلنے میں بھی تاخیر ہے۔ قرآن کی آیت لگاتے ہیں، قرآن کی آیت لگاتے ہیں، نیچے تشریح کرتے ہیں بچے دو ہی اچھے۔ ہمارے نماز وقت میں ہمارا صوبائی خطیب ہے، اس کی ساتھ اتنی بڑی تصویر لگتی ہے، اوپر قرآن کی آیت لکھتے ہیں اور لکھ کر نیچے لکھتے ہیں تشریح کر رہے ہیں بچے دو ہی اچھے۔ بھئی ہمارے صوبائی خطیب کا فتویٰ، کو شرم کرو، کو خدا کا خوف کرو۔ حکمرانوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے قرآن و حدیث کا معنی بدلتے آئے ہیں، بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فریبی ہیں، دھوکے باز ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو علماء سو ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علماؤہم شر تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے دین کی من گھڑت تشریحات کریں۔ اصلی اس علم کا وارث وہ ہے جو اس علم کے نشیب و فراز امت کے سامنے بیان کرے۔ ایک مسئلہ ہے، آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، آپ کا کام بنتا ہے ٹنکے کی چوٹ پہ میرے سامنے وہ مسئلے کو بیان کرنا۔ میرے خلاف جاتا ہے، آپ کا کام پھر بھی ہے اسے بیان کرنا۔ یہ اس علم کا حق ہے۔ اور اگر میں نے دیکھ لیا یہ چودھری صاحب، یہ وڈیرے ہیں، یہ حافظ صاحب ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ فلاں تاجر ہے، اور میں اس کی رعایت کرتے ہوئے مسئلے کو چھپا دوں، اس کے لیے راستہ نکال دوں، تو یہ اس بار امانت کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہے۔ بار امانت کے ساتھ سب سے بڑی۔ چلیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی، چوری کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔
قبیلہ جوہنیہ سے تعلق رکھتی پیش کی گئی. ایک صحابی کو کہا گیا سفارش کرے اپنے نبی سے کہ اس کا ہاتھ ہے نہ کاٹا جائے. صحابی نے آگے بڑھ کے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا شفقت فرمائیے اس کا ہاتھ ہے نہ کاٹا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر آج فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی آ جاتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. مسئلے میں کسی کے لیے رعایت ہے نہیں ہے. اس نے جبہ پہنا ہو، اس نے دستار پہنی ہو، اس نے بڑی کرسی پہ اپنے آپ کو بٹھا رکھا ہو، مسئلہ سب کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں. اگر اسلام رعایت دیتا ہے تو رعایت ہے، اگر اسلام رعایت نہیں دیتا تو پھر کوئی بھی بڑا رعایت دینے والا کیوں نہ ہو اس کے لیے رعایت ہے نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.